ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب تک جو بات ہم نے کی تھی وہ بات یہی ہے کہ ہمارا کیا کردار ہو تبدیلی لانے کے لیے, میڈیا کے پازیٹیو اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے. اپنے اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور میں عظمیٰ سے یہ سوال کروں گی جو سوال میں نے بریک سے پہلے صوفیہ سے بھی کیا تھا کہ ٹپس اور مزید کیا ہو سکتی ہیں بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. اور بچوں سے مراد بار بار میں آپ کے سامنے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو بھی آپ ضرور اس پروگرام کو غور سے دیکھیں, اور اگر آپ کے بڑے بچے ہیں اور جو چھوٹی ایج سے نکل کر انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تب بھی آپ ضرور دیکھیں. کوئی نہ کوئی ٹپ اور کوئی نہ کوئی ایسی کام کی بات آپ کے سامنے ضرور آئے گی, اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور پچھتائیں نہیں کہ وقت ابھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے. عظمیٰ آپ بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے لرننگ یا انڈیپینڈنٹ پلے کس طریقے سے بچوں کو ہم اس کا عادی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں اگر ہم کوئی بھی کام ایک اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایک اچھی نشو نما ہو, ہمارا بچہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ بن کے ایک سوسائٹی میں موو کرے, ان ساری چیزوں جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی تو آپ کو اس کے لیے ایک پلان کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ماؤں کے پاس ایک پلان نہیں ہوتا. ہمیں اگر کوئی ڈے اسپینڈ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک پلان کرنا ہے. اس پلاننگ میں ہمیں اپنے بچوں کو پھر شامل کیسے کرنا ہے, پھر ہم نے ان کے لیے ٹائمنگ کی سلاٹ سیٹ کرنی ہے. ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جیسے میں اپنا اسکیڈیول میرا ہمیشہ یہ رہا کہ اگر میرا ہے تو میں منڈے ٹو فرائیڈے بچوں کے لیے ایک پلان ہوتا ہے کہ جی اس بچی کے لیے یہ پلان ہے, اس کے لیے یہ, کیونکہ ماں سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے کہ میرے بچے کو یہاں تک لرننگ آتی ہے, اس کے آگے مجھے اس کو لرن کرانا ہے, مجھے اسے انگیج کیسے کرنا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ ضروری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ اس کو انگیج رکھیے, اور انگیج ایسے رکھیے کہ ٹیکنیکلی آپ بچے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ انوالو رہیے. آپ اس کو کبھی بھی یہ ظاہر نہ کیجیے کہ آپ اس کو کس وجہ سے آپ اسے انگیج کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ نہیں آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا تو یہ بالکل ربش ہے. بالکل غلط بات ہے کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے بات کریں کہ جی آپ ٹی وی نہیں دیکھیں. آپ نے ٹی وی خرید لیا, ٹی وی آپ بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھیں. آپ ان کو ٹی وی کو منع نہیں کریں, آپ اس سے زیادہ کوئی اٹریکٹیو ایکٹیویٹی ان کے لیے ایسی پلان کر لیجئے کہ وہ بچوں کے لیے ٹی وی کی امپورٹنس ختم ہو جائے. آپ کو کیا ضروری, اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہے کہ جی بچہ اگر آپ کے پاس ہے سیٹرڈے سنڈے ہے, ویکینڈ ہے, بچہ گھر پہ ہے, اسکول نہیں جا رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ نے صبح اٹھنے کے بعد اس کا ایک پلان کرنا ہے کہ جی آج ہم بریک فاسٹ میں یہ پریپیئر کر رہے ہیں, آپ آؤ اور آ کے میرے ساتھ اس میں ہیلپ کرو. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو چوائس دے کے آپ وہیں پہ اس کی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کوکنگ کرنے لگی ہوں, اب آپ ایسے کر لو, بالکل آپ یہ پریپیئر کرو, میں یہ کر رہی ہوں. اگر آپ کو تھوڑا سا آپ لیٹ ہو رہے ہو, آپ پھر بچے کو واپس کسی اور چیز میں انگیج کر دو کہ وہ آپ تو بہت زبردست کوکنگ کر چکے ہیں لیکن میرے پاس تو ابھی تک کام فنش نہیں ہوا, ایسا کرو کہ اب آپ ایسا کرو آپ تھوڑا سا لنچ بھی پریپیئر کر لو. آپ بچے کو اس میں انگیج کر سکتے ہیں. آپ ان کو اوریجنل جو چیزیں ہیں آپ جو آرام سے جو بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا رائس آپ نے نکال کے دے دی, کوئی بریڈ دے دی, اور بچوں کو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیجیے. اور اس انڈیپینڈنٹ لرننگ کو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو کتنا سیکھنا ہے اور کہاں تک سیکھنا ہے. پھر آپ سیکنڈ ہو گیا کہ جی آپ نے کہا کہ آج ہمارا پلان یہ کہ آج ہم کلیننگ کریں گے. آپ نے کلیننگ کے لیے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرز آپ ان کو پرووائڈ کیجیے. آپ نے اگر ہوور کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ لیجیے کہ دیکھو اب ہم نے یہاں سے کلیننگ کر لی ہے, کلیننگ آپ کریں. آپ ان کے ساتھ واشنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ جی چلیں اور بیٹا آپ کے پاس کون سے کلوتھس ہیں جو آپ نے لے کے آنے ہیں. پھر ہم نے اس کو واشنگ میں اپنے ساتھ انوالو کر لیا. اس کے بعد جب ہم ان ساری چیزوں سے پھر ہم بچوں کو کہیں گے کہ آج ہمارا پھر ہم آؤٹ ڈور ٹائم بھی ہے, اب ہم آؤٹ ڈور پلے کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس گارڈن ہے تو وہ بھی آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو باہر لے کے جائیے, وہاں پہ سوئنگس ہیں, چیزیں آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے پلیز آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ فٹ بال آپ کھیلیے, آپ ان کے ساتھ تھرو بال کھیل سکتے ہیں, آپ بیڈمنٹن ہے, بہت سارے پروگرامس ہیں جو آپ پلے ہیں جو آپ ان کے ساتھ باہر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آؤٹ ڈور آپ سمجھتے ہیں کہ جی ویدر ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کو انڈور پلے میں بہت سارے بورڈ گیمس ہیں, آپ بورڈ گیمس میں آپ ان کے ساتھ لوڈو کھیلیے, آپ ان کے ساتھ اسنیک اینڈ لیڈرز کھیلیے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اس میں ان کو کلیننگ واشنگ, اس کے علاوہ آپ نے ان کو مینرس ایک جو ہوتے ہیں جو بچوں کو بار بار آپ نے سکھانے کہ جی آپ ہینڈ واش کروائیے انہیں, اس میں آپ ان کو بیکٹیریا کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ہم اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش لاتے ہیں, کیوں لاتے ہیں, کس لیے لاتے ہیں, ہمیں اس کی کیا وجہ ہے, ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو آپ ان کو مطلب بچوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے لرن, ماں سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سکھا سکتا, کوئی بھی نہیں کروا سکتا. تو آپ کے پاس ایک پلان ضرور ہو کہ آپ نے صبح سے شام تک بچے کو یہ پلان دینا ہے, پھر اسی میں آپ نے ان کو اسٹوری ٹائم ہے, ان کا بیڈ ٹائم بھی آ جائے گا. عظمیٰ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اسی سوال کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے اگر ہم دیکھیں, صوفیہ آپ یہ بتائیں کہ ناظرین کسی زمانے میں بلکہ آج بھی اسکولز کی طرف سے بچوں پر بڑا زور ہے ریڈنگ کرنے پر, اور
آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی ایج سے جو ہے وہ یہ ریڈنگ کی عادت ڈالی جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ریڈنگ ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ریڈنگ ڈائری میں لکھنے کے لیے وہ ریڈنگ اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ زندگی سے ختم ہو جائے. ایک کتاب تھی جو استاد تھی، کتاب تھی جو سکھاتی تھی، اور یہی کتابیں تھیں جو بچوں کو تخیلاتی دنیا میں لے کر جاتی تھیں اور ان کے تخیل کو مزید مضبوط کرتی تھیں، ان کی امیجنیشن کو اسٹرانگ کرتی تھیں. صوفیہ آپ یہ بتائیں ان بکس کی طرف بچوں کو واپس کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں ریڈنگ پہ بہت فوکس ہے جی. چاہے وہ اسکول ہو، چاہے لائبریریز ہوں، چاہے گھر ہو. اگر آپ کا 1 سال کا بچہ ہے، ریڈنگ ہمیں اس وقت سے شروع کر دینی چاہیے. اس کے ساتھ آدھا گھنٹے کا ہم ضرور اپنے اس میں پلان کریں، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ کریں کہ ہم بچوں پہ ریڈنگ فوکس پہ ایمفسائز کریں، ہمیں خود بھی ریڈنگ ہیبٹس کو اپنانا چاہیے. اور اگر ہماری کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ریڈنگ چھوڑ چک رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی ٹائمنگ میں ایک رکھنا چاہیے آدھے گھنٹے کا سلاٹ کہ نہیں مجھے آدھا گھنٹہ ریڈ کرنا ہے. اگر آپ خود ریڈ کر رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کے ساتھ ریڈ کرے گا. بالکل آؤ ہم ریڈ کرتے ہیں اس کی بکس، چاہے وہ 1 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 3 سال کا ہے، اور چاہے وہ 7 سال 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے. وہ ریڈنگ اس ہمیں پتہ ہونا کہ یار اچھا یہ، اور ہمیں اپنی گھر کے میں پورشن بھی بنانا چاہیے جہاں اپنے بچے ریڈ کریں، جہاں آپ بھی ریڈ کریں، ساتھ ریڈ کریں. بالکل صوفیہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ناظرین آپ میں سے بہت سوں کے دماغ میں ہوگا کہ جب ہمارا بچپن تھا، جب ہم چھوٹے تھے، ہم نیوز پیپر پڑھنے کے ایڈکٹ ہوا کرتے تھے. ہم جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نیوز پیپر کا پیس ہمیں مل جائے تو ہم اس پہ بھی کوشش کرتے تھے کہ جو لکھا ہو اس کو ضرور پڑھ لیں. ہمیں کتابوں کا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن آپ اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ یہ کتابوں کا شوق، یہ پڑھنے پڑھانے کا شوق جو ہے وہ ہمیں گھر کے باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے ملا کرتا تھا. ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے باپ، ہماری مائیں جو ہیں، ہمیں یہ شوق ہم تک انہوں نے منتقل کیا، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ ہم پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہیں. جب ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں ہمارے ہاتھوں میں بھی کتابیں نظر نہیں آتی، انہیں ہمارا رجحان جو ہے وہ بھی اس علم کے حاصل کرنے کی طرف نہیں نظر آتا. جب ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا توجہ، ان کا دھیان جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف ہے. اسی لحاظ سے جو ہے وہ ایک اور ٹپ آپ کے لیے یہی ہے، اور اگر آپ چاہیں ہمارے مہمان تو ضرور کچھ بتائیں کہ بچوں کو کہیں کہ وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ کا حساب رکھیں کہ جس وقت آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اسکرین ٹائم کر رہے ہوں، یا آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہو، یا آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی اور قسم کے گیجٹس ہوں، تو بچے بھی آپ سے کوسچن کر سکیں. بچوں کو اس بات کا رائٹ دیں اور اختیار دیں. اچھا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جو ہے عظمیٰ اگر آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ ناظرین نیشنل ان پلگنگ ڈے بھی تھا 7 8 مارچ کو، اور جس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک خاص مخصوص جو وقت تھا اس میں اپنے جو بھی ڈیوائسز تھیں الیکٹرانک ان کو ان پلگ کرنا تھا. یہ ان پلگنگ تو بہرحال ایک مخصوص ٹائم پر تھی، لیکن عظمیٰ آپ یہ بتائیں کہ اگر ناظرین ہم اپنے گھر میں ان پلگنگ یا کوئی بلیک آؤٹ ڈیز شروع کرتے تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو عملاً ہم گھر میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے وہی بات ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں پیرنٹس کی حیثیت سے، اگر ہم ان پلگ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو یوز نہیں کر رہے، تو پھر ہی ہم اس چیز کو آگے اپنے گھر میں مطلب کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ پھر ہم اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یوز نہیں کرو گے. تو ایگزامپل پھر وہی ہے کہ دیکھیے کہ جب تک پیرنٹس جو ہیں وہی ان کے لیے ایگزامپل ہوتے ہیں. اگر گھر میں دوسرے استعمال کر رہے ہیں اور ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ نہیں آج ان پلگ ڈے ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آج آپ جو ہے کوئی بھی اسکرین ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، آج آپ اس پہ نہیں آؤ گے، لیکن ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے بعد ہم کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو بچہ آپ سے آ کے سوال کرے گا اسی بات کا کہ میرے لیے ہے یہ ان پلگ ڈے یا آپ کے لیے بھی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اگر ایک چیز کو امپورٹنس نہیں دیں گے بچوں کے سامنے کہ ہمارے نزدیک اسکرین ٹائم کی امپورٹنس نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے اپنی ایک فیملی کوالٹی ٹائم کی ہے، تو بچے کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. تو ان پلگ ہونے کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی ان پلگ ہونا ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے ان پلگ کر سکتے ہیں. تو پہلے ضروری یہی ہے کہ ہم اس سے ان پلگ ہوں، بالکل، اور پھر ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ کو ان پلگ ہونا ہے. بالکل ناظرین، یعنی اس سے بات سے مطلب یہی نکل رہا ہے کہ ان پلگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نیشنل ان پلگنگ ڈے پر ان پلگ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو بھول جائیں. اپنے دن کے اندر کوئی ایسا مخصوص وقت ضرور بنائیں کہ جس میں آپ کے پاس ایک
مخصوص ٹائم ہو. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس بہت سی اپلیکیشنز ایسی ہیں آپ کے موبائلز پر کہ جن کے ذریعے سے آپ کچھ اپنا ٹائمر ایسا لگا سکتے ہیں, اپنے موبائل کے ٹائمنگز ایسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس کے بعد اس ٹائم میں مخصوص کسی کالز کو اٹینڈ نہیں کریں گے سوائے ایمرجنسی کالز کے, یا آپ جو ہیں وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے. اچھا یہی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے بار بار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ پھر ڈر جائیں اور یہ سوچیں یا ہم سے ہی خفا ہو جائیں اور کہیں کہ یہ 2 پروگرامز سے ہم مستقل بیٹھ کے جو ہیں وہ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ نقصانات کیا کیا ہیں, لیکن فائدے بھی کچھ ہیں نا. اور وہ فائدے میں صوفیہ آپ سے پوچھوں گی کہ اس الیکٹرانک ٹیکنالوجی جو ڈیجیٹل ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں. اور کل میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بچے کو وہ اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں بڑا ہو تو وہ سروائیو کر سکے, اپنے مسائل کو حل کر سکے, اپنے فیصلے جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کر سکے. فائدے کیا ہیں صوفیہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو فائدہ جو ہے وہ ہر چیز میں ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک اتنی بڑی ایجاد ہے اور اس کے فائدے بھی اسی طرح سے ہیں. پہلے تو جو ہمارے پاس ہم اتنا اسکرین ٹائم کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی ٹپس میں کہ اسکرین ٹائم میں آپ لرننگ بھی بہت ضروری ہے. اب اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں بک کی تو آپ ٹیبلیٹ کو یا کنڈل بھی ایک طرح کا آپ کے پاس گیجٹ ہے جو یہ آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ بکس جو ہیں آن لائن خرید کے آن لائن لے کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں, یا آپ ٹیبلیٹ پہ اپنی یا کمپیوٹر پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی ہے نا کہ کنٹرول. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو زیادہ ایکسیس کریں گے تو اس کے نقصانات پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس میں ہم اس کی لرننگ میں بہت وہ کافی کام آتی ہے. اس کے علاوہ کوگنیٹو صلاحیتیں جو بچوں کی جو مینٹلی صلاحیتیں جو ان کی دماغی صلاحیتیں ہیں وہ بھی گیم کھیلنے سے کافی بہتر ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ ان گیجٹس کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں جنہیں آگے جا کے انہیں آگے اور بڑھنا ہے, اور انہیں کو سیکھ کے یقیناً انہیں میں سے کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ نکلے گا اور انہیں میں سے کوئی نہ کوئی اور مزید ایجادات ہوں گی, بالکل ہوں گی, اور ہم اس بات پہ پر امید ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ صرف کنٹرول اتنا کہ جتنا ان کی آئی سائٹ, ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ اور ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں اثرات نہ مرتب ہوں. صوفیہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کے شاید ایک نئی بات ہو, لیکن جو پروڈکٹس آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, جو ڈیوائسز آپ خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جو چیزیں بھی آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں عموماً ایک کامن جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ ہم صرف ایج دیکھ کر جو ہے وہ چیز لے لیتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی یہ چیز سوچی ناظرین کہ ایج دیکھنے کے علاوہ, کیونکہ جو چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے, ان سے جو ہے وہ ان کی اپنی مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں اور ہم مل کر یہ سوچیں کہ ان کے علاوہ ہم کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, اس میں آپ بتائیں. دیکھیے کہ اگر ہم کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ہم بچے کے لیے لے رہے ہیں تو ہمیں اس کا تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں پیرنٹنگ کنٹرول ہونا چاہیے. جیسے ٹی وی میں بھی پیرنٹنگ کنٹرول موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس میں ویب ایکسیس بچوں کو کتنا اویلیبل ہے, بچے کہاں تک ویب ایکسیس کو کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی سیکورٹی پاسورڈس وغیرہ اس میں کر سکتے ہیں کہ بچے کچھ ویب سائٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بالکل اناپروپریٹ ہیں, ہم اس کے اوپر کیسے لاک کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس کو. اگر وہ اس پہ اویلیبل ہے کہ ہم اس کو جب ہم جائیں خریدنے کے لیے تو ہم اس وقت شاپ پہ اس بات کو ضرور فائنڈ آؤٹ کریں اور ہم پتہ کریں کہ ہم اس کے اوپر کیا کس طریقے سے کنٹرول اپنے بچے کے لیے رکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ پیرنٹنگ کنٹرول آ گیا, آپ کو ویب ایکسیس ہو گیا کہ جی ان کو بچوں کو نہ ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ایک فیسلٹی ہوتی ہے جو کہ ٹائمر ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں اسکرین جو ہے وہ ٹائم آؤٹ کر جائے گی اور آپ اس کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہو. کیونکہ ہم اپنے بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں یا اس سے بھی بڑے بچوں کو بھی ہم اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے تو جب اسکرین بلیک آؤٹ ہو جائے گی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میرا ٹائم آف ہو گیا اور اب مجھے اٹھ جانا ہے. اور جب بڑے بچے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا اپنا کنٹرول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کو بتائیں کہ جی دیکھیں اتنے آورس کے اندر یہ آپ کا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا اور آپ نے اس کے بعد اپنی اس اسکرین ٹائم سے اٹھ جانا ہے. تو اس طریقے سے یہ کافی چیزوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اور میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیے
یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے ٹوٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے یا ہارمفل ہے ہمارے بچوں کے لیے. یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے. اس میں کافی چیزیں الیکٹرانک بکس ہمیں اویلیبل ہیں جس میں ہماری یہ کہ آپ سمجھ لیجیے کہ پیرنٹس کی کاسٹ بہت کم ہو چکی ہے. ہمارے پاس بہت سارے آرٹیکلس ہیں جو کہ اس آرٹیکل سے پیرنٹس کو بھی بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کے بچے کے پاس بھی بہت زیادہ انفارمیشن آتی ہے. ہماری کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, ہم ورلڈ وائڈ انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم اس میں نیوز سے ہمیں پتہ لگتا ہے, ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ورلڈ وائڈ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یہ کہ جو کنٹریز ہیں, اب جیسے ہم ایک ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں, لیکن اگر بچوں کو ڈیولپنگ کنٹریز کے بھی ایشوز پتہ لگتے ہیں, اس میں جب انوالو وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور ان بچوں کو کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. ہم بہت سارے کمپیریزن اور چیزوں کے ساتھ, اس کے علاوہ ہماری نالج بہت زیادہ انکریز بھی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی, لیکن زیادتی جو ہے وہ چاہے کوئی بھی کام ہو تو مطلب ٹو مچ سلیپ بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کے لیے دیکھنا ہے کہ اس میں زیادتی نہ ہو, بس ہم اس کو ایک بیلنس لائف کی طرف رکھیں, بچے کو کہ ایک بیلنس ٹائم دیں. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے اور کافی ریالٹی پر مبنی ہے کہ وہی بات ہے کہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جائیں یا کوئی بچوں کے لیے الیکٹرانک ڈیوائس خریدیں یا کوئی گیجٹ خریدیں تو ضرور اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچے تو اپنی پسند کی چیزوں کی طرف ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اپنے دوستوں سے سن کر ضرور آپ کو کہیں گے کہ ہمیں بھی یہی چیز لینی ہے. لیکن ناظرین, جس طریقے سے ہم لائبریری جاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کی بک کی طرف سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے, اگر آپ ماں ہیں, اگر آپ پڑھی لکھی ہیں, تو آپ خود سے جا کے یہ دیکھ سکتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کا رجحان کن بکس کی طرف ہے, بچے کا رجحان جو ہے وہ کن ویڈیوز کی طرف ہے, کن گیمز کی طرف ہے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو, جو آپ کا دل کہے گا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا دل خود آپ سے یہ بات کہے گا کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو آپ ضرور بچے کو کسی اور طرف توجہ دلائیں, کچھ اور انٹرسٹنگ اور انگیجنگ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے لائیں. اور اگر آپ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, اگر آپ کی معلومات اور انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, تو آپ کے ارد گرد, آپ کی دوستوں میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے بہن بھائیوں میں کہیں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کے بچوں کے لیے اس ریسرچ کا کام کر سکے, آپ کا مددگار بن سکے اور آپ کو کوئی بھی چیز بائی کرنے سے پہلے آپ کو چوائس کر کے بتا سکے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. عظمیٰ, صوفیہ, آپ کچھ اس بارے میں مزید کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, جو ابھی عظمیٰ نے کہا کہ گیجٹس کی, اور بہت اچھے سے انہوں نے اس بات کو بتایا کہ یہ 3 پوائنٹس ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے کہ اس پہ پیرنٹنگ کنٹرول ہو, ٹائمنگ کا آپشن موجود ہو, اور یہ ساری چیزیں جب ہم خریدتے ہوئے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں, تو ہم سے اپنے سیلس مین سے بات کر سکتے ہیں اس چیز کو. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ہی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اس چیز کے لیے بہت اچھے سے گائیڈ کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مینول ہوتے ہیں ان کے, وہ مینول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور ان مینولس پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈنس دی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ کے ہسبینڈ, آپ اپنے ہسبینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں, بڑے بھائیوں سے. ایون آپ کا جو بچہ بڑا ہوگا, ہر ایک کے پاس تو چھوٹے بچے نہیں ہیں, یا رینج ہوتی ہے نا, چھوٹا ہے پھر بڑا ہے پھر بڑا ہے, تو وہ بچے بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب بڑے بچے, بڑے سے مراد جو یونیورسٹی گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ ہے, تو وہ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ڈیجیٹل فرینڈلی تو ہونا ہوگا. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. اچھا صوفیہ, آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ایج وائز کچھ ٹپس دینا چاہیں تاکہ یہ جو پروگرام ہم ایک سلسلہ چلا رہے ہیں اسی موضوع پر, تو لوگوں کو اور بہت اچھی چیزیں سمجھ میں آ سکیں, تو آپ کیا ٹپس دیں گی؟ دیکھیں, ایج کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو اور آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. وہ یہ کہ اگر 0 to 2 years, اور اس کے بعد 2 years to 8 years, اور 8 years سے onward 18 years, تو آپ 0 to 2 جو ہے اس کے لیے تو ساری دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی میڈیا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ان کا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا اپنے ماں کے ساتھ گزرنا چاہیے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزرنا چاہیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ چلنا. اور اس میں اسی ایج گروپ میں بچے لینگویج کو سیکھتے ہیں. بچوں کی مینٹلی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے, وہ بہت تیزی سے چیزیں گین کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ارے ہمارے بچوں کو تو ٹچ اسکرین, اس کو تو سب چیزیں پتہ ہے, یہ تو ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے. تو یہ اس لیے کہ وہ بہت تیزی سے, آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ لرن کر رہا ہے. بالکل صوفیہ, آپ کی بات کاٹوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ بچہ بہت رو رہا ہے اور بہت پریشان کر رہا ہے, تو ہم نے
اس کے ہاتھ میں پریشانی سے بچنے کے لیے. اس کے وہ دیکھیں فوراً وہ انسپائرڈ ہو جاتا ہے اور فوراً اس سے چپ ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم میں اپنے بچوں کو بہت کوشش کریں کہ وہ چیز اوائڈ کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی ٹائم میں آپ اس سے بہت ساری چیزوں کی عادت ڈلوا سکتی ہیں. لائک ریڈنگ کی عادت آپ اس کو ہلکی پھلکی آ جائے گی. 15 سے 20 منٹ میں آپ نے اس کو ایک ریڈ کر دیا, 15 سے 20 منٹ میں آپ نے اس کو کوئی اسٹوری دکھا دی, 15 سے 20 منٹ میں یا آپ جو کام کر رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ کلیننگ کر رہا ہے, اس کو اس کے اندر کلیننگ کی احساس کا پتہ چلے گا کہ ہاں صاف صفائی کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے ٹائڈی اپ کرنا ہے. اسی اس 2 سال میں وہ بچہ آپ کو کافی ٹرینڈ ہو جانا چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو, اور یہ نہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے. دیکھیے بور نہیں ہونا چاہیے ماں کو میں تو سمجھتی ہوں بہت پیارا سا رشتہ ہے یہ, اور اس میں اگر آپ جتنا زیادہ اپنے بچے کے ساتھ رکھتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے. یہ تو اگلی ایج جو ہے وہ ہے 2 سال سے 8 سال, یعنی آپ کا بچہ 2 سال میں ہی ریسیپشن, 2.5 سال میں ریسیپشن, 3 سال میں ریسیپشن پہ چلا جاتا ہے. اب آپ کے پاس ایک 3 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس آ جاتا ہے, جس ٹائم میں آپ بہت کچھ اپنے لیے کر سکتی ہیں. اور اگر آپ اپنے ٹائم کو آرگنائز کر لیں گے آپ بہت کچھ کر لیں گی. آپ ساری جو چیزیں آپ کرنا چاہتی ہیں, آپ زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتی ہیں, وہ بہت آرام سے اپنے ٹائم کو مینیج کر کے کر سکتی ہیں. اچھا, آپ کے لانگ ٹائمس آپ چاہتی ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے لمبی باتیں کریں یا اپنے دوستوں سے لمبی باتیں کریں, اس ٹائم میں آپ کر سکتی ہیں. صوفیہ آپ کی بات میں کاٹوں گی, آپ اس ٹائم کی بات کریے جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے. بالکل فری ٹائم ہے. اچھا, آپ کا بچہ ایک اسکول میں ہے, ایک گھر پہ ہے یا 2 گھر پہ ہیں, تو اب آپ وہی ہے کہ اس ٹائم میں آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے کاموں کو کسی حد تک کمپلیٹ کر لیں. کم سے کم ان کا کھانا تیار ہو جو بچے واپس آئیں, یا ان کے لیے وہ ایکٹیویٹیز تیار ہوں جو وہ واپس آئیں, واپس آ کے ان 3 گھنٹوں میں وہ کر سکیں. 3 گھنٹے میں. اچھا, اب آپ کو دیکھیں نا, یہاں کی خواتین کے پاس تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا وہ ہے اپرچونیٹی کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتی ہیں. پھر دوسرے بچے کو لانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہ وہاں. اچھا صوفیہ, اس کے بعد پھر ہم اس ایج پر آ جاتے ہیں جو 8 سے 14 سال کے بچے. 8 سے 14 سال کے, لیکن ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو 2 سے 8 بچے کو کیسے انگیج رکھیں گے آپ اس کو. پھر وہی ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی کا ایک جو ہے نا سینس آ چکا ہوتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے اندر یہ چیز آ جائے, اس وقت آپ اس کو ایکٹیویٹی ٹائپ کے گیمس میں اس کو انوالو رکھیں, اس کو لے کر جائیں. چھوٹے بچوں کو بھی لے کر جائیں, بڑے بچے کو بھی باہر لے کر جائیں. وہ بہت ساری چیزیں آرگنائز, ان کو گارڈن کا ٹائم دیجیے, ان کو گرین ٹائم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گرین ٹائم دیجیے, جس میں ان کو نیچر سے قریب کر کے لے کر جائیے. اچھا, یہاں تک تو بچہ کریٹیوٹی سیکھ رہا ہے, اور اس سے ہم آگے سے ڈسپلن بھی سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ڈسپلن سکھانے کے بعد اب وہ بچہ آپ کا آ گیا 8 سے 14 سال کا, جس میں اسے نماز, اسے روزے, اسے دینی احکامات کے بارے میں بتانا بھی ساتھ میں سکھا بھی رہی ہیں, آپ بتا بھی رہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ خود بھی پریکٹیکلی اس پہ عمل کر رہی ہیں, تو وہ بچے کے اندر بھی خود بخود وہ آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اس کو انگیج کیسے رکھنا ہے. وہ بچہ جو آ رہا ہے وہ تو 3 بجے 4 بجے گھر آ جاتے ہیں بچے. اس کے بعد ان کے یا تو اکثر بچے مدرسے چلے جاتے ہیں یا اکثر بچے ٹیوشنس چلے جاتے ہیں, تو وہ پھر اگین 1 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ کے ساتھ ہے وہ بچہ. 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ آپ کے ساتھ ہے. پھر وہ نیکسٹ اس کی ڈیسٹینیشن ہے, وہ وہاں جا رہا ہے, وہاں 2 گھنٹے وہ گزار رہا ہے. وہ 2 گھنٹے میں بھی کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم سے تو دور ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر وہ جب گھر واپس آتا ہے 7-8 بجے گھر بچے واپس آتے ہیں. اب ان کا بیڈ ٹائم کا شروع ہو گیا, کیونکہ 9 بجے 8:30 بجے کے 9 بجے کے درمیان بچوں کو سلا دینا چاہیے. یہ اسکولس بھی اس بات کے لیے کرتا ہے, ساری ریسرچ ہے. تو وہ بچہ اب آپ کے پاس 9 بجے سے 11 بجے تک یا 10 بجے تک آپ کے پاس اپنا ٹائم ہے. صحیح صوفیہ, بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایج وائز جو ہے ہمیں بتایا کہ بچوں کو ہم کیسے انگیج کریں, اور ماں باپ خود سوچ سکتے ہیں. جب دنوں کا حساب بتایا گیا تو ہمیں سمجھ آیا کہ بچے ہمارے پاس تو ہوتے ہی بہت کم ٹائم کے لیے. ناظرین, ہم عظمیٰ سے جو ہے وہ آخر میں ان کا میسج لیں گے کہ جو آپ کے لیے ہے ان دونوں پروگراموں کے سلسلے کے بعد. عظمیٰ, آپ بتائیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ماؤں کو؟ دیکھیں, میں ماؤں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لاٹس آف ٹائم ہمیں اپنے بچوں کے لیے نکالنا ہے, لاٹس آف انرجی ہو ہمارے پاس, اور لاٹس آف پیشنس ہوں. یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اور جب ہم اس ڈیجیٹل میڈیا کی ورلڈ میں ہیں تو ہمیں اس کو
بہت پازیٹیولی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو لرن خود بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک مائیں جو کہ اگر وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں یا وہ سمجھتی ہیں کہ میں ایجوکیشن میرے پاس اتنی نہیں ہے, تو وہ یہ کبھی بھی نہ سوچیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. کیونکہ ماں بننے کے بعد آپ کے پاس ہر چیز آپ کو اویلیبل آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ اگر اس کو سیکھنا چاہیں, آپ اسے کرنا چاہیں, تو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کم نہ سمجھیے اور آپ آگے بڑھ کے اپنے لیے جو بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو لرن کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے پاس لاٹس آف اپارچونیٹیز ہیں, آپ انٹرنیٹ کے تھرو اور فری کورسز ہیں, آپ اس کو لرن کریں, آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے, تو آپ کو اس سے پہلے خود اویئر ہونا ضروری ہے. تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کے پاس لرننگ کا ٹائم فنش ہو چکا. لرننگ ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ آخری دن تک لرن کرتے ہو. ہاں, امید ہمارے پاس ہے, اور ہم لرننگ مطلب میرا مقصد ہے کہ جو لرننگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ آخری دن تک, آخری ڈے تک, آخری سیکنڈ تک آپ سیکھ سکتے ہو. اور جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے وہی چیز آپ کے لیے پھر پرابلم کرتی ہے. آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی نالج حاصل کیجیے, یہ بغیر سوچے سمجھے کہ میری پچھلی ایجوکیشن کتنی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ایجوکیشن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اور ماں کے لیے ایجوکیشن بہت سخت ضروری ہے. مطلب ایجوکیشن کے لیے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف اتنی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اپنے بچے کی ایک اچھے طریقے سے نشونما کر سکے. اور اس کو پازیٹیولی لیجیے. ڈیجیٹل ورلڈ کو ہمیں اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہمیں صرف اس کی ٹو مچ جو ہے اس کو کم کرنا ہے, اور ہمیں اس سے جو اس کے پازیٹیو ہیں ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیسے اس سے سیو کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ عظمیٰ آپ کا بھی اور صوفیہ آپ کا بھی. آپ دونوں کی باتیں جو ہیں وہ ناظرین یقیناً آپ نے بھی اس سے بہت ساری چیزیں اپنے لیے اخذ کی ہوں گی, بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. اور پھر وہی بات کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے کہ تربیت اولاد جو ہے وہ ایک خود آگہی ہے, اور خود آگہی دراصل ایک آئینہ ہے جو آج ہمیں یہ تصویر دکھاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے استاد آج ماں باپ سے زیادہ اور ان کے ٹیچرز سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا ہے. آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے بچے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, ہماری نسل جو ہمارے سامنے ہے, اس کے جو ہیرو ہیں, اس کے جو رول ماڈل ہیں, ان کے لیے جن کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ صحابہ کرام ہیں, کیا وہ اسلامی تاریخ کے وہ ہیروز ہیں, یا وہ ہیروز جو ہیں بچوں کے امیجنیشن میں ان کے وہ تخیلاتی ہیرو ہیں جن کو وہ اسکرینز سے لیتے ہیں اور جن کو وہ جو ہے وہ اپنا رول ماڈل سمجھنے لگے ہیں. میرے اور آپ کے بچے اور ہماری آئندہ نسل, ان کے لیے ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ آج ہمارے سامنے وہ کلیاں ہیں کہ جن کو آگے چل کر پھول بننے سے پہلے, ان کو جو پھول بن کر خوشبو بکھیرنی ہے, اس کے لیے ان کو ہماری توجہ, ہماری محبت, ہماری جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اور اگر یہ وقت ہم ان کو نہیں دے پائیں گے تو ہم ان کو مرجھانے سے نہیں بچا سکتے. اس وقت ہمارے سامنے امید کے دروازے ہیں, پچھتاوے اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے جس کے بھی پاس اس کے چھوٹے بچے اس کے سامنے ہیں یا اس کے سامنے اس کے بڑے بچے ہیں, اس وقت آپ مایوس نہ ہوئیے, اپنے اندر کوئی اداسی نہ لائیے, اپنے آپ کو کسی بات پہ رنجیدہ نہ کیجیے, اور یہ ضرور سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں میڈیا سے بچنا یا میڈیا سے کترانا ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے بچوں کو مضبوط شخصیات بنانا, اور آئندہ اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں اپنے بچوں کو اس سوسائٹی کی تعمیر کے قابل بنانا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ تبدیلی کے اس سفر کا آغاز کریں. اس پروگرام کا سلسلہ جو آپ نے آج ہمارے سامنے دیکھا, اس کے مزید ٹاپکس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں جو ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس سے پہلے ہم کہ پروگرام ختم کریں اور آپ سے اجازت چاہیں, ہم دوبارہ آپ کے سامنے یہی بات کہیں گے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری فیس بک کے پیج پر آپ ضرور آئیں, اپنی فیڈ بیکس, اپنے کامنٹس, اپنے تبصرے آپ ضرور چھوڑ سکتے ہیں. آپ کی باتیں ہمارے لیے بہت ویلیو کرتی ہیں اور ہم اسی کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے آئندہ کے پروگرام کو ترتیب دیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.